اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بہت پیارے مذہبی اسکالر ان کا میں بیان سن رہی تھی، کیونکہ وہ بیان توبہ سے ریلیٹڈ تھا اور اللہ رب العزت کی اپنے گناہ گار بندے سے محبت سے ریلیٹڈ تھا، تو میں نے سوچا کچھ بات آپ سے بھی شیئر کروں کہ جو میرے دل کو لگی۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت اپنے گناہ گار بندے سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے، یا عبادی، یعنی اے میرے بندے۔ یہ کہنے کے بعد ان مذہبی اسکالر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے گناہ گار بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ اتنے پیار سے ان کو پکارا ہے۔ اولاد نافرمان ہو، بدتمیز ہو، بات نہ مانتی ہو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ناخلف ہو جائے اولاد تو ماں باپ بھی دھتکار دیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہمارا پیارا رب، ہمارا مہربان رب اپنے گناہ گار بندے سے مخاطب ہے، یا عبادی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ لاڈ بھرا انداز، یہ محبت بھرا انداز اس کے بندے کو اپنی آغوش میں چھپا لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنے بندے سے کہہ رہا ہے، میرے بندے اگر تجھ سے غلط کام ہو گئے، تو نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر چکا، اب تجھے اگر ندامت کا احساس ہو رہا ہے تو پریشان مت ہو، تو میرے آگے رو لے، سجدے میں دو آنسو بہا لے، یا دل سے مجھ سے توبہ استغفار کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور اگر تو دوبارہ اس راہ پر نہیں جائے گا تو تیرے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا۔ دوستوں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو معاف کر دینے کے بعد بھی ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی کدورت، کچھ نقطہ رہ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کتنا بڑا بادشاہ، کتنا بڑا بخشنے والا مہربان رب ہمارا، کہ وہ ایک تو معاف بھی کر رہا ہے اور پھر جو غلطیاں ہو گئی ان کو ہمیں نیکیوں میں بھی کنورٹ کر کے دے رہا ہے۔ بے شک یہ احسان، یہ محبت صرف ہمارا رب ہی ہم سے کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستوں، آج بہت پیاری سی ایک اور میریکل اسٹوری، استغفار سے ریلیٹڈ ایک بھائی کی اسٹوری، کہ انہوں نے خوب استغفار کی کثرت کری اور کتنا بڑا ان کو انعام ملا استغفار کی کثرت سے۔ کس طریقے سے جو ان کی دل کی خواہش تھی خانہ کعبہ کو چھونے کی، اس کو محسوس کرنے کی، کس طریقے سے ان کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ آئیے ان بھائی کی کہانی انہی سے سنتے ہیں، لیکن ٹھہریے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیا کیجئے۔ آپ کی یہ عنایت، یہ محبت میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چلیے دوستو، آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں استغفار کی خوب کثرت کیا کرتا تھا، مجھے استغفار پڑھنے کا شوق تھا اور مجھے استغفار پڑھ کے دلی سکون محسوس ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میری یہ خواہش تھی، میں چاہتا تھا خانہ کعبہ کو کے غلاف کو پکڑ کر خوب دعا مانگوں، اور میں اکیلا ہوں اور کوئی بھی نہ ہو، اور میں خوب چپٹ جاؤں خانہ کعبہ سے۔ میں اس چیز کو فیل کرنا چاہتا تھا، اس محبت کو، خانہ کعبہ کی روحانیت کو فیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے، میرا عمرے پر جانا ہوا۔ میں وہاں خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہوا تھا، وہاں عورتوں کا رش بہت زیادہ تھا، عورتیں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ رہی تھیں، مل رہی تھیں، کسوہ کو جو ہے وہ چوم رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک عورتیں یکدم پیچھے ہٹ گئیں۔ کہہ رہے میں وہاں رہ گیا تھا، مجھے نہیں پتا چلا کہ سب پیچھے کیوں ہٹے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو بیریئر سے لگے ہوتے ہیں، وہ جو وہاں کی فوجی جو گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، انہوں نے وہ بیریئر لگانا شروع کر دیے، یعنی مردوں کا داخلہ بھی منع کر دیا، اور میں یکدم وہاں پر اکیلا رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں میں بالکل اکیلا تھا خانہ کعبہ کے پاس۔ میں نے خانہ کعبہ کو پکڑ لیا، میں نے اس کے پردے کو پکڑ لیا، میں چپک گیا اس کے ساتھ، مجھے ایسا لگا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کہتے ہیں وہ لمحہ بہت عجیب تھا، میں جس چیز کو فیل کرنا چاہتا تھا، بالکل اکیلے خانہ کعبہ کو، کچھ اس طرح کے حالات ہوئے کہ مجھے خود سمجھ میں نہ آیا تھا یہ ہوا کیا تھا، کہ سب ایک دم پیچھے کیسے ہٹ گئے تھے۔ وہ کہہ رہے میں چپک گیا، اور میں کافی دیر تک چپکا رہا اس کے غلاف کے ساتھ، اور کہہ رہے میں اس کی برکات کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں
کہ میرے لیے ایک معجزاتی بات ہے۔ اور دوستوں یہ واقعی ہی اگر سوچا جائے تو ایک معجزاتی بات ہی ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر وقت طواف جاری رہتا ہے۔ بہت کم ایسے لمحات آتے ہیں کہ وہاں کوئی نہ ہو، اور جبکہ مرد عورتیں سب موجود تھے، وہ طواف چل رہا تھا کہ یکدم اس طرح ہو جانا کہ عورتیں پیچھے ہٹ گئیں اور مردوں کے لیے بھی بیریئر لگا دیا گیا اور وہ بھائی اکیلے رہ گئے۔ یہ سب واقعی خدا کا کوئی کرشمہ ہی تھا، یہ استغفار کی برکت، یہ ان بھائی کی تڑپ، جو بھی کہہ لیں، لیکن اس استغفار کی برکت سے وہ کہتے ہیں کہ میری وہ جو خواہش تھی نا، بالکل اکیلے اس چیز کو محسوس کرنے خانہ کعبہ کو، کہ وہ کہتے ہیں میں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور میرے لیے تو یہ ایک میریکل ہی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ کو ان بھائی کی سٹوری کیسی لگی؟ کافی موٹیویشنل سٹوری تھی، اور کافی سن کے بہت اس کو اچھا لگا، اور دل کو بہت ایک تقویت سی ملتی ہے کہ ماشاءاللہ استغفار کی برکت سے لوگ جو سوچتے ہیں وہ پا لیتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے کرم ہوتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہمیں، ہم سب کو استغفار کی یہ برکات اور اس یقین سے، اس دل کی گہرائیوں سے بالکل استغفار کو پڑھنے کی توفیق دے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس طریقے سے پڑھنے پر اپنی عنایات کی بارش کرتا ہے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس باکس سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔